محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ہر برائی سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ شروع سے لے کر آخری تک بتا دیے۔ اب محترم بزرگ اور دوستو، مسلمان جو ہے برائی کے اندر پھنستے ہیں، مسلمان جو ہے بے حیائی کے اندر پھنس جاتے ہیں، کھیل کود ناچ گانا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے کام بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ گانا بجانا ان سے روکنے کے لیے فرمائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہے تو محترم بزرگ اور دوستو، کم سے کم 10-15 دن سے پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے بالکل لاؤڈ اسپیکر جو ہے تیز آواز سے بجاتے ہیں اور مسلمان کے گھر سے یہ آواز آتی ہے، گندی گندی آوازیں آتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ان چیزوں سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو روکنے کے لیے بتائے۔ بات کی مثال محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے اور ادھر سے زور زور سے جو ہے گانے کی آواز آئے اور مسلمان ہو تو محترم بزرگ اور دوستو، کتنی گندی بات ہے۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر جو ہے نمازی لوگ جو ہے اللہ اللہ کر رہے اور ادھر جو ہے بے حیائی بات جو ہے چل رہی ہے، ادھر جو ہے گانا بجانا اور ناچنا کودنا چل رہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ شریعت کا خلاف ہے۔ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کے دائرے کے اندر انسان کو رہنا چاہیے، اسلام کے دائرے کے اندر انسان کو رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ طور طریقے سے جو طور طریقہ ہے اسلام کے اندر، اسی طور طریقے سے جو ہے اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا حکم کیا۔ یہ نہیں یہ مطلب ادھر جو ہے الٹا کام کر رہے اور نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ رہے اور باہر جا کے شراب پی رہے، باہر جا کے جوا بھی کھیل رہے، باہر جا کے تاش پتی بھی کھیل رہے، اذان ہو رہی پھر نماز بھی پڑھ رہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کی رسی مضبوطی سے پکڑو اور اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بڑے علماء کرام سے جا کے پوچھنا چاہیے، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مسئلہ بتائیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کل جو ہے ہر انسان کے پاس بڑے موبائل ہوتے ہیں اور جو ہے بڑے علماء کرام جو ہے یوٹیوب کے اندر یا فیس بک کے ذریعے سے یا جو ہے ہر جگہ اجتماع ہوتے، جلسہ ہوتے، میلاد النبی ہوتے، یعنی ہر جگہ بھی جو ہے آج بڑے علماء کرام سمجھاتے تو اسے جا کے پوچھ لینا چاہیے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو جو ہے چاہیے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لختی جگر اور نور نظر
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح کیے تھے اور شادی میں کیا کیا جو ہے دہیج دیے تھے. تو محترم بزرگ اور دوستو انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. اور میں کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر 6 چیزیں، نکاح کے اندر جو ہے 6 چیزیں، اس سے زائد کرنا کوئی بالکل جو ہے ضروری نہیں ہے. 6 چیز یہ نکاح کے اندر 2 تو فرض ہے، نکاح کے اندر 2 فرض ہے اور 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے. اس کے علاوہ اگر اور کچھ کرے انسان تو محترم بزرگ اور دوستو شریعت کے خلاف ہے. 2 فرض تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول، یعنی جو ہے لڑکی سے جو ہے اجازت لینا چاہیے. ایجاب و قبول یعنی لڑکی سے اجازت لے اور جو ہے قاضی اجازت دے، یہ وکیل جو ہے اجازت دے، جو نکاح پڑھانے والے ہوتے اور جو ہے اس کو اجازت دے نکاح پڑھانے کے، اور پھر جو ہے وکیل صاحب خود اجازت لے سکتے ہیں لڑکی سے. تو محترم بزرگ اور دوستو ایک تو اجازت لینا اور دوسرا جو ہے لڑکا سے قبول کرانا. قبل تو جبیہ، کہ تم نے قبول کیا، آپ نے قبول کیا اور 1 مرتبہ بھی قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو ایک جو ہے ایجاب و قبول، اور دوسرے نمبر کا جو ہے دوسرے نمبر کا کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہاں جو ہے موجود ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دوسرا فرماتے ہیں کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے. دوسرا فرض یہ، ایک فرض تو یہ کہ ایجاب و قبول یعنی لڑکی سے اجازت دے اور دوسرا جو ہے لڑکے سے جو ہے قبول کرائے، اور قبول کراتے وقت جو ہے ایک وکیل جو اجازت دینے والے ہوتے ہیں اور 2 گواہ. بغیر گواہ کے جو ہے محترم بزرگ اور دوستو نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 گواہ ہونا بہت ضروری ہے. چاہے اس کا ابا ہی گواہ بن جائے، چاہے اس کا چچا وغیرہ گواہ بن جائے، چاہے اور کوئی گواہ بن جائے جان پہچان کے آدمی، تو 2 گواہ ہونا بالکل فرض ہے. 2 گواہ ہونا چاہیے اور پھر جو ہے گواہ وہاں موجودگی ہو. محترم بزرگ اور دوستو یہ 2 فرض ہے کہ ایجاب و قبول اور 2 گواہ کا ہونا. اور ایک واجب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی لخت جگر کا نکاح کر رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آسمان کی طرف جو ہے حق مہر آیا. یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے بیٹی آپ کا نکاح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کرا دیے. آپ کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طے ہو گیا، اور میں رشتہ نہیں طے کیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا رشتہ طے کیا. ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام عرض کرتے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، آپ کی بیٹی کا نکاح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دیے. تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اپنی بیٹی کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ اہلا و سہلا مرحبا، اے بیٹی خوش ہو جاؤ، آپ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے طے ہو گیا، آپ کا نکاح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ طے کر دیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش بیٹھی رہی. محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے بیٹی آپ زبان سے نہیں بول رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کا نکاح طے کر دیا. تو محترم بزرگ اور دوستو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ جو سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ نکاح میرا طے کیا تو مجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے. تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے فاطمہ تو بھی غریب ہے اور میں بھی غریب ہوں، حضرت علی بھی غریب ہے، ہمارا گھرانہ جو ہے غریبوں کا گھرانہ ہے، آپ کے حق مہر کے اندر جو ہے 10 درہم دیا جائے گا. تو محترم بزرگ اور دوست اس کی تفصیل جو بہت لمبی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم عرض کرتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ لا حرج بیاجہ مجھے منظور نہیں ہے. پھر 20 درہم، پھر جو ہے 50 درہم، پھر 100 درہم، پھر جو ہے پوری ملکیت دے دیتے ہیں. پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی عرض کرتی ہے کہ اے میرے ابا، اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے کہ اے بیٹی، میری تربیت کے اندر میں تجھے پڑھایا لکھایا، ساری چیز جو ہے میں تجھے سکھایا، لیکن آج جو ہے میری بات نہیں مان رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سجدے میں جاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رونے لگتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو ہے سجدے سر اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے میرے والد، اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، میں جو ہے جب بھی نماز پڑھتی تھی تو جو ہے میں اپنا مہر یہ مانگتی تھی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا ابا جو ہے ہر نماز کے اندر روتے ہیں اور رات رات بھر روتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں، میرا ابا جو دعا مانگتے ہیں تو دعا اس طرح سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک میری امتی کو بخش دے، میری امتی کو جو ہے جہنم سے ہٹا کر کے اور جنت میں ڈال دے۔ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جو ہے نماز پڑھتے تھے اور رات رات بھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے تھے، کیا مانگتے تھے کہ میری امتی کو جو ہے جہنم سے ہٹا کر جنت میں ڈال دے۔ لیکن آج امتی کا حال یہ کہ ادھر تاش پتی کھیل رہے، ادھر جوا کھیل رہے، ادھر شراب پی رہے، ادھر جو ہے شراب کے اڈوں کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، نمازیوں سے محبت رکھتی نہیں، نمازیوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر ادھر سے نمازی گزرتے تو بے نمازی جاہل جو ہے بالکل ادھر سے جائیں گے، خدا نہ خواستہ کہ نماز پڑھنا بولتے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین کے اوپر رہنا وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو انسان دین کے اوپر ہے، اسلام کے اندر ہے، وہی انسان کامیاب ہے، اور جو دین کے اندر نہیں ہے، اسلام کے دائرے کے اندر نہیں ہے، تو محترم بزرگ اور دوست، وہ چاہے کتنا پیسہ والا ہو، چاہے کتنا امیر گھرانہ والا ہو، لیکن وہ بالکل 100% جو ہے ناکامیاب ہے۔ آج کرنے کا مقصد یہ کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے مہر ہے، یعنی ایک واجب جو ہے وہ مہر ہے، اور یہ قرآن مقدس کے اندر بھی جو ہے مہر کا ذکر آیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے لیے جو ہے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ غصے میں کیوں ہو رہے، آپ جو ہے غصہ کیوں ہو رہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرض کرتے کہ میرے نبی کو عرض کیجئے کہ میرے نبی روئے نہیں، غصہ نہ کرے، میں فاطمہ کا مہر جو ہے اس کا جو ہے مہر میں تیار کر کے رکھا ہوں۔ تو محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک جو ہے وہ لکڑی کے چھال کے اوپر یا جو ہے کوئی جو ہے لکڑی کے چھال کے اوپر عربی سے لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ فاطمہ جو ہے نماز پڑھتی تھی اور خوب روتی تھی، اور جو دعا مانگتی تھی تو یہ مانگتی تھی کہ اے اللہ پاک، میرا ابا نماز پڑھتے ہیں تو خوب روتے ہیں اپنی امتی کے لیے، اے اللہ پاک یہ میرا مہر کے صدقے میں جو ہے اے اللہ پاک ساری امتی کو بخشش کر دے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے جو واجب ہے وہ ایک حق مہر ہے، اور 3 سنت جو ہے، سنت یہ کہ جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے اندر جو ہے کوئی چھوارا کو تقسیم کرنا، یہ ایک سنت ہے، یعنی چھوارے کو جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ایک سنت ہے۔ اور پھر جو ہے جیسے ایک رات گزرنے کے بعد یعنی ولیمہ کرنا، ایک رات گزرنے کے بعد ولیمہ کرنا، یہ بھی ایک سنت میں آتے ہیں۔ اور تیسرا سنت یہ کہ جب انسان جو ہے ایجاب و قبول کرنے کے بعد جو ہے جب امام صاحب یا قاضی صاحب خطبہ پڑھتی ہے تو وہ سنت ہے۔ بعض علماء کرام فرماتی ہے یہ 3 سنت جو ہے اور ایک واجب ہے اور 2 فرض ہے، اگر 2 فرض اور ایک واجب کے اوپر عمل کر لے تو بھی نکاح ہو جائیں گے، لیکن سنت کے اوپر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کتابوں کے اندر آتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک اپنے جو ہے نکاح کے اندر جا رہے تھے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، اور جا کر کے اس کے گھر کے اندر ایک لڑکی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، اور جانے کے بعد جو ہے دل میں سوچتے کہ یہاں پہ جو ہے اکیلے کیسے جائیں گے، یہاں پہ اکیلے کیسے جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، پیچھے سے ایک صحابی آ رہے تھے، صحابی رسول آ رہے تھے، فرماتے کہ آپ اس کے دروازے کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ فرماتے کہ اس کے گھر میں آ رہے نکاح کا پیغام پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، نکاح کا پیغام پہنچانے کے لیے آ رہے تھے، تو مجھے اکیلے جانے میں شرم آتی ہے، چلیے میرے پاس، یا تو آپ جا کے پیغام پہنچا دیجئے کہ باہر میں ایک صحابہ رسول کھڑے ہیں اور آپ کی
کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابی رسول دونوں صحابی تھے، تو جو نکاح کے لیے گئے تھے وہ باہر دروازے میں کھڑے ہو گئے اور اس کو فرماتے ہیں کہ جاؤ میرا پیغام پہنچا دینا، ایک صحابی باہر میں کھڑے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ گئے اندر گئے اور فرماتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جوان ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے نکاح کے لائق ہو چکے ہے، آپ کی بیٹی جو ہے نکاح کے لائق ہو چکی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں وہ صحابی مسکراتے فرماتے کیا آپ نکاح کریں گے؟ فرماتے نہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہاں باہر کھڑے وہ نکاح کا پیغام لے کے آئے، فرماتے کہ آپ بھی صحابی ہے، فرماتے ہم بھی صحابی ہے اور یہ وہ بھی صحابی ہے، فرماتے کہ آپ نکاح کر لیجئے، آپ نکاح کر لیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہیں پہ نکاح ہو جاتے، باپ گواہ بن جاتے اور اس کے گھر والے گواہ بن جاتے، وہی نکاح کر دیتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ نکاح ہونے کے بعد جو باہر آتے فرماتے کیا پیغام پہنچایا؟ فرماتے کہ کیا پیغام پہنچایا؟ میں گیا اور آپ کی بات عرض کیا، لیکن فرمایا کہ وہ بھی صحابی رسول ہے، آپ بھی صحابی رسول ہے، اور صحابی کا درجہ تو بہت اونچا ہے، میں جو ہے چاہے اس کے پاس لڑکی دے دوں چاہے آپ کے پاس لڑکی دے دوں، بات برابر ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، وہ صحابی ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو دھکے مار کے اسے بتا دیتا، فرماتے کہ میں لڑکی پسند کیا تھا اور تو نے کیسے نکاح کر لیا؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، وہ صحابی جو دروازے کے اوپر کھڑے تھے آدھا گھنٹہ سے، وہ جو اس سے مصافحہ کرتے اور عرض کرتے کہ آپ کے اوپر سلام ہو، آپ نکاح کر لیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور کوئی جوڑا دے دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ صحابی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے یہ اتنا جھیل جھمیلے کے اندر نہیں پھنستے تھے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، آج ہمارے مسلمان گھروں کے اندر جو ہے یہ ڈھول دھماکہ بجانا، یہ ناچ کود کرنا، یہ انسان کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کیے اور فرماتے کہ یہ حرام آواز ہے، یہ منحوس آواز ہے، یہ آواز انسان کو سننا جائز نہیں ہے۔ جس کے اندر ڈھول ہو، جس کے اندر گانا بجانا ہو، جس کے اندر گانا بجانا اور پھر وہاں ناچنا کودنا، یہ بالکل علماء کرام فرماتے ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، بہت ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت ایسے نمازی ہیں کہ آج بھی جو ہے اس کے گھر کے اندر جو شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر کے اندر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بے حیائی، یہ گانا وغیرہ نہیں بجتے ہیں، یہ گانا وغیرہ نہیں بجاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو انسان ان چیزوں سے رک جاتا ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أم شريف المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يهدي السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الكرسات اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ گنہگار سے مددگار روبی حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ پلسرات کے راستے کو آسان فرما اے اللہ پاک پلسرات کے راستے کو آسان فرما اے اللہ پاک اے اللہ جو بیمار ہے اللہ صفائی کے لیے عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہے اللہ پریشان کر دے اے اللہ پاک خاتون ہے اللہ پاک اسی طبیعت ٹھیک عطا فرما اے اللہ پاک جو بھی بیمار ہے اے اللہ جو بھی خاٹ کے اندر ہے اے اللہ جو بھی پریشانی ہے اس کوئی پریشانی ہے اے اللہ پاک اسی پریشانی دور کر دے اے اللہ پاک ہر بیماری سے محفوظ عطا فرما اے اللہ پاک ہر بیماری سے محفوظ عطا فرما اے اللہ تو ہی بیماری دینے والا ہے اے اللہ تو ہی شفا کرنے والا ہے اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اے اللہ پاک تو اے اللہ پاک تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ پاک تو سب بیمار والوں کو شفا عطا فرما اے اللہ پاک سب بیمار والوں کو شفا عطا فرما اے اللہ پاک جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے اے اللہ جو قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے اے اللہ پاک اس کے قرضے کی ادائیگی کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ پاک اس کے قرضے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اے اللہ تمام مرحوم اور مرحومہ قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ تمام والد اور والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک میرے والد و والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اے اللہ پاک اس عذاب کو دور فرما کر اور اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک اذان ہونے کے بعد اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہر مسلمان بھائیوں کو اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک تیرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے رکنے کے لیے بتائیں اے اللہ پاک اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو چیز کرنے کے لیے بتائیں اے اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک تمام نمازیوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک نمازیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابی ہیں اے اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک زینب فاطمہ رقیہ کلثوم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو مانگے وہ بھی عطا فرما اے اللہ پاک جو مانگنے سے آگے وہ بھی عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.